بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، فضولیات بھی چھوڑ دیتا ہے، غفلت سے بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انابت کی نعمت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنے لگتا ہے، اور انابت کے بعد پھر دنیا سے بے رغبتی آتی ہے. اللہ کی محبت کا مزہ جب وہ چکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کے مزوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور جب دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا حقیر ہونا کھل جاتا ہے تو پھر وہ آخرت کو بنانے، اللہ کو راضی کرنے، اس کو خوش کرنے کے لیے خوب اپنے آپ کو تھکاتا ہے، جس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور جب بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ساتھ ہی یہ فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے میری محنت ضائع ہو. چنانچہ وہ بہت احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، جس کو ورع کہتے ہیں. ورع یعنی احتیاط سے، یعنی بہت سے جائز کام سے بھی بچتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ناجائز نہ ہو جائے، اس لیے جائز بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کو ورع کہتے ہیں، تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ورع کے بعد پھر اس میں صبر پیدا ہوتا ہے، ناگواریوں پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر، تکلیفوں پر صبر، یہ وصف اس میں پیدا ہوتا ہے. پھر جب صبر کے کڑوے گھونٹ پینا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. جب انسان مسلسل گندا پانی پیتا ہو، پھر کہیں صاف پانی مل جائے تو اس کی قدر آتی ہے. آواز کم کرو. کڑوے گھونٹ پیتے پیتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو صبر نہیں کرتا نا، وہ ہمیشہ شکر سے محروم رہتا ہے. اس لیے کہ واویلا کی عادت پڑی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہو پاتا. پھر آپ علیہ السلام ایک دفعہ عید کی نماز پڑھائی اور آپ جانے لگے، تو عورتیں بھی اس زمانے میں عید کی نماز پڑھتی تھیں، لیکن ذرا ہٹ کر الگ سے. مکبرین ہوتے تھے، آواز اونچی ہوتی تھی تو آواز پہنچ جاتی تھی عورتوں تک. تو آپ علیہ السلام کا جب عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تصدقن یا معشر النساء فإنی اریدکن اکثر اہل النار. اے عورتوں، تم بہت صدقہ خیرات کیا کرو،
اس لیے کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں، مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھیں۔ تو عورتوں نے پوچھا رسول اللہ کیوں عورتیں جو دوزخ میں کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو تم کہتی ہو میں نے تو اس گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو عادت پڑی ہوتی ہے نا، اس لیے نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ صبر کیے بغیر شکر آتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی صبر شکر کے ساتھ چلو، صبر پہلے بولتے ہیں، شکر بعد میں بولتے ہیں، اس لیے کہ شکر موقوف ہے صبر پر۔ تکلیفوں سے گزرنے سے پہلے نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی نعمت میں تکلیف آئے، آدمی اس پہ صبر کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو تو احساس ہوتا ہے یار اتنا بڑا لگا احسان ہے، یہ تو میرے اوپر نعمت تھی، مجھے تو احساس ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اس لیے صبر اللہ کی بڑی نعمت ہے، تکلیفیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تکلیفیں نہ بھیجے، پریشانیاں نہ بھیجے، تو بندے کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی احساس ہی پیدا نہ ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر کون کرے گا؟ غربت نہ ہو تو مالداری کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اندھے دنیا میں نہ ہو تو آنکھوں کی نعمت کا احساس کس کو ہوگا؟ دنیا میں گونگے نہ ہو تو زبان کا احساس کس کو ہوگا؟ دنیا میں بہرے نہ ہو تو کانوں سے سننے کا احساس کون کرے گا؟ دنیا میں معذورین نہ ہو تو ٹانگوں کا احساس کون کرے گا؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو بھیج کر اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے، اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور شکر کے دو مطلب ہیں، شکر عربی زبان کا لفظ ہے، بلکہ لغت میں اس کے تین مطلب بتائے گئے ہیں۔ ایک مطلب ہے احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، بھائی آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ کا بڑا احسان، یہ شکر ہے۔ نعمت بھیجنے والے کا، نعمت دینے والے کا، احسان دینے کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکر ہے۔ ایک شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرے، اللہ نے روٹی دی ہے اس کی قدر کرے، ناقدری نہ کرے، یعنی کہ تھوڑی سی کھائی باقی پھینک دی، قدر کرے اس کی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کیا کرو۔ اور یہ بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عائشہ، ماں عائشہ سے آپ نے فرمایا عائشہ احسنی جوار نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوب قدر کر، اس لیے کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ناقدری کی وجہ سے اللہ کی نعمت چلی جائے پھر واپس آئے، واپس نہیں آتی، پھر جب ایک دفعہ چلی جائے نا پھر واپس نہیں آتی۔ ہاں، لوگ بہت روتے ہیں، ایک دفعہ چھن جانے کے بعد بہت روتے ہیں لوگ، بہت وظیفے پڑھتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن نعمت واپس نہیں آتی۔ احسنی جوار نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھا پڑوسی بناؤ، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں عائشہ سے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کی اچھی پڑوسن بنو، اچھی پڑوسن، خیال کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا، ناقدری نہ کرو اس کی۔ تو ایک یہ ہے شکر کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک کھجور دے دو اس کو، ایک کھجور دی اس کو۔ کہیں نبی اور ایک کھجور؟ چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، یا رسول اللہ کچھ دے دیں، اور ہمیں ایک کھجور دے دو۔ اس کو کھجور ملی، کہنے لگی تمرتن من نبی من الانبیاء،
اللہ کے محبوب کی طرف سے ایک کھجور، سبحان اللہ، موت تک ساتھ رکھوں گا اسے، موت تک اسے ساتھ رکھوں گا، اسے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں نا، یہ سارے اس کو دے دو، قدردان ہے۔ تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی، قدر کرنا یہ بھی شکر ہے۔ اور ایک ترجمہ لغت میں لکھا ہے، جو مل جائے اس پہ گزارا کرنا، اکتفا کرنا، اس کو بھی شکر کہتے ہیں۔ دال روٹی ملی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس سے زیادہ اچھے کھانے کی حرص نہ کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا، جو ملا ہے اس کی قدر کرنا، اور اسی پہ اکتفا کرنا، زیادہ کا لالچ نہ کرنا، یہ تینوں شکر ہیں۔ اور شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ کے ساتھ ضمانت دی ہے کہ انسان کو پھر غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا، 3 دفعہ، یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بڑھاؤں گا، ضرور دوں گا، اور ضرور دوں گا، اور ضرور دوں گا، اور بھی ضرور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو شکر کی توفیق دے اور اس کو بڑھا کے نہ دے، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دعا کی توفیق دے اور قبول نہ کرے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دے اور پھر معاف نہ کرے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر فرمانے لگے میں اپنی ان 3 باتوں پر تمہیں قرآن کی آیات کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی بھی برائی کرے، اپنے اوپر ظلم کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بہت پسند ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ ناشکری انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب نقصان سامنے ہے، اس کے علاوہ جو اتنی ساری نعمتیں ہیں وہ سامنے نہیں ہیں، اس لیے وہ آویلا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگ میں پھوڑا نکلا اور طبیبوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کٹے گی، اس کا کوئی علاج نہیں، چنانچہ ٹانگ کٹ گئی۔ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، حضرت بہت دکھ ہوا، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ فرمانے لگے اس میں دکھ کی کوئی بات ہی نہیں، 4 چیزیں دی تھیں، ایک لے لی ہے، باقی 3 باقی ہے، 2 بازو 2 ٹانگیں، 4 لے لیتا میں کیا کرتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک ہی لی۔ ایک آدمی نے کسی کو گھر دیا ہے رہنے کے لیے بلا کرایہ، مفت میں۔
اور کہا ہے کہ بجلی کا بل بھی میں دوں گا، گیس کا بل بھی میں دوں گا، راشن بھی میں پہنچاؤں گا، آپ صرف یہاں تشریف لیں۔ آگے 10-15 سال کے بعد اس نے کہا میرے تھوڑے سے حالات ایسے ہو گئے، تو بجلی کا بل اگر آپ بھر لیا کریں، باقی گیس کا، راشن اور گھر کا تو ویسے ہی ہم نے آپ کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب کوئی چیخنا شروع کر دے، کیا خیال ہے یہ چیخنا کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ کتنا برا ہے؟ یار اتنے دن سے اللہ کے بندے تم اس کے خرچے پہ رہ رہے ہو، اس کے حالات ایسے ہیں، اس نے آپ کو یہ کہہ دیا تو آپ چیخ رہے ہیں جیسے کوئی آپ کا اس پہ حق بنتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، میں تو وہی کرایہ ضرور بھروں، میں تو ضرور بجلی کا بل بھروں گا، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں راشن آپ کا آ رہا ہے، بجلی کا، گیس کا بل، گھر کرایہ، مکان کا کرایہ، یہ سارا آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ تو بندے اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لاکھوں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج دے تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، واویلا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد زبانی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ صرف نعمتیں ہی بھیجے۔ تو کیوں اللہ نعمتیں بھیجے؟ آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ اللہ پہ کبھی یہ بھیجے گا کبھی وہ بھیجے گا؟ اور جو لوگ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ بس تکلیف آئے ہی نہیں، صرف نعمتیں ہی ہوں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دنیا میں دکھ اور سکھ یہ دونوں جڑواں ہیں، رات بھی ہوگی دن بھی ہوگا، گرمی بھی ہوگی سردی بھی ہوگی، خزاں بھی ہوگی بہار بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی بیماری بھی ہوگی، غربت بھی ہوگی فراخی بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں کٹھے چلتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ تو دے لیکن مینگنیاں نہ دے؟ اگر کوئی ایسی بکری کی تمنا کرے نہیں بھائی مینگنی ہم سے نہیں اٹھتی، ہم سے نہیں صفائیاں ہوتی، پیشاب کر رہی ہے مینگنیاں ڈال رہی ہے، ہم سے نہیں ہوتی، ہمیں ایسی بکری لا کے دو کہ جس سے صرف دودھ نکلے، تو ایسی بکری کہاں سے ملے گی؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی چیز ناپسند ہو تو غور کرو کوئی تو پسند بھی ہوگی، تو ادلا بدلا کر لو۔ کوئی چیز ناپسند آ گئی بیوی کی، مثلا وہ جذباتی ہے، یہ اس کی کمی ہے، لیکن کتنی خوبیاں ہیں اس میں، کھانے پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کا پہرا دیتی ہے۔ ایک آدمی نے میسج کیا، کہا کہ آپ ایک دفعہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دیں 1 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، پھر آپ دیکھیں کہ گھر پیچھے کیسے چلتا ہے۔ اب آپ کو روٹی پکانے والی ایک تو ماسی چاہیے، کپڑے دھونے کے لیے الگ کوئی چاہیے، صفائی کے لیے کوئی الگ چاہیے، اور گھر کے پہرے کے لیے الگ چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی ہو نا، ایسے تو اکیلا نہیں چھوڑنا گھر کو، جو آپ کا در کھلا رکھے۔ بچوں کو سنبھالنے کے لیے الگ آدمی چاہیے۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 5 آدمی۔ ایک ایک کی تنخواہ اگر 2-2 ہزار روپے بھی کر لیں، کتنی تنخواہ ہوگی؟ 2 ہزار میں تو کوئی پہرے دار ملے گا نہیں ویسے، لیکن چلو کوئی لاوارث ہے، کتنے سارے کام بیوی کرتی ہے، ناز اٹھاتی ہے، نخرے سہتی ہے، ڈانٹ برداشت کرتی ہے، اپنی عزت پیش کرتی ہے، اور اتنی ساری خدمتیں کرتی ہے۔ اب اگر وہ جذباتی ہے تو یوں سمجھیں گویا یہ بکری کی مینگنیاں ہیں، دودھ پی لیا کریں، مینگنیاں اٹھا کے پھینک دیا کریں۔ یہ نہیں کہ بکری کو اٹھا کے پھینک دیں، مینگنی اٹھا کے پھینک دیں، پیشاب کر دے تو صاف کر دیں۔ تو انسان کو صرف نعمتیں چاہیے، اور یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ جنت میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
ہمیشہ شکریہ ادا کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اور ایک 5ویں جگہ بندوں سے شکوہ کیا ہے۔ 4 جگہ فرمایا ہے قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، ماں، اس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ قلیلاً کا معنی تھوڑا، ماں کا معنی بہت ہی تھوڑا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ 4 جگہ کہا ہے اللہ نے، 4 جگہ۔ اور ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے شکوہ کیا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر نہ شکریں۔ چنانچہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسمیں کھائیں اللہ نے، اور پھر آخر میں بندے سے شکوہ کیا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بدتمیزی سے بیزار ہو کر کہتی ہے کہ فلاں کا بیٹا بھی تو ہے نا، اتنا غریب ہے، پھر بھی دیکھو کیسے ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کیسے ماں کے پاؤں دھو کے پیتا ہے، اور تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی تو میرے لیے سر درد بنا ہوا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تجھ سے تو گھوڑے اچھے ہیں جو چند تنکے کھا کے اپنے مالک کے لیے ہر وقت حاضر باش رہتے ہیں، سردی میں دوڑاؤ، گرمی میں دوڑاؤ، کھانا کھلاؤ نہ کھلاؤ، پانی پلاؤ نہ پلاؤ، دوڑتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے مالک بہت بھوک لگی ہے، تھوڑا سا سستا نہیں تو دو، بہت گرمی ہے ذرا گرمی کم ہونے دو، کبھی بھی گھوڑا یوں نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار تیرے سے تو گھوڑے اچھے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان کنود ہے۔ کنود کسے کہتے ہیں؟ کنود اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ صرف اس لیے چاہیے کہ وہ نعمتیں دے، ورنہ اس کو اللہ چاہیے ہی نہیں، اس کو کنود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر وقت شکر کی کیفیت میں رہتے تھے، کبھی بھی واویلا نہیں، کبھی بھی بے صبری نہیں، کبھی بھی ناشکری نہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں، صرف ایک دفعہ زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج 3 دن ہو گئے ہیں محمد کے گھر والوں نے کچھ چکھا تک بھی نہیں، آج 3 دن ہو گئے ہیں محمد کے گھر والوں نے کچھ چکھا بھی نہیں ہے۔ جو ہی یوں فرمایا نا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جبریل قیامت آ گئی کیا؟ کہا جی قیامت نہیں آئی، ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں لے کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ نے جو جملہ فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے بھیجا ہے۔ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے کے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ نبوت کے ساتھ بندگی چاہتے ہیں، عبدیت چاہتے ہیں، یا نبوت کے ساتھ بادشاہی چاہتے ہیں؟ آپ کو اگر فاقہ برا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، نبوت کے ساتھ آپ بادشاہ بن جائیں۔ آپ علیہ السلام سے اچانک سوال ہوا، پہلے کوئی تیاری نہیں تھی، اچانک سوال ہوا تو آپ نے فوراً حضرت جبریل کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ کی ہتھیلی کو یوں کر کے اس کو نیچے کیا، انت واضع، حضور
اوپر نہیں نیچے. آپ نے فرمایا میں بندہ بن کر نبوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، نبی رہوں لیکن بندہ بن کے، بادشاہ بن کے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو مکے کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، عرض کیا یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے یہ اتنا سونا ملے، اتنے پہاڑ سونے کے ملے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور پھر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور صبر کروں، اور دوسرے دن کچھ کھا لوں تاکہ شکر کرنے کا ثواب کروں. میں تو یہ چاہتا ہوں صبر کرنے کا بھی موقع ملتا رہے، شکر کرنے کا موقع بھی ملتا رہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے شاکرانہ، ہر حال میں شکر. ہم نے بڑوں کو دیکھا، بوڑھوں کو ابھی بھی جو زندہ ہیں، تو ہمیشہ وہ شکر ہی کرتے ہیں. یہ جو نئی نسل ہے نا، ان کو شکر کرنا نہیں آتا. جب پوچھو یہ بس کیا بتاؤں، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. آپ کسی بوڑھے سے پوچھیں جس کو پیشاب نہیں آتا، پیشاب کا وقت آتا ہے بیچارے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اب نکلے کیسے. آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے، بابا اللہ جو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی کوئی واویلا نہیں. بڑی اماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، وہیں پاخانہ وہیں پیشاب، اٹھا نہیں جاتا، نظر آتا نہیں، سنائی دیتا نہیں. اللہ جو شکر. میری خالہ ہے، 90 کے قریب عمر ہے ان کی، آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، اٹھ کے چل بھی نہیں سکتی، بس پڑی رہتی ہے چارپائی. میں جب بھی اس سے ملنے جاتا ہوں تو گلے مل کے شکر 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 بابا شکر. یہ اس کا لفظ ہے، بس یہی اس کی زبان پہ رہتا ہے، شکر شکر. اللہ کا شکر. اللہ سائیں تجھے شکر، اللہ سائیں تجھے شکر. بس یہ اس کی گردان ہوتی ہے، بس یہ دہراتی رہتی. نظر آتا نہیں ہے، چلا جاتا نہیں ہے، اٹھا جاتا نہیں ہے، کسی کو پہچانتی نہیں ہے. 3 بیٹے ہیں، تینوں کو اولاد بھی نہیں ہے، انہیں پوتا نہیں ہے اس کو. شکر شکر. یہ گردان کر کے شکر کی پھر کہتی ہے بس دعا کر رہی ہوں اللہ سائیں ہکڑو بچو دی، یا اللہ ایک بچہ میرے 3 بیٹوں میں سے کسی کو دے دے، نسل تو چلے آگے. اللہ سائیں ہکڑو بچو، اللہ ایک بچہ دے دے. شکر شکر. پھر خود ہی کہتی ہے دے گا دین دو. اب یہ چیز نئی نسل میں نہیں ہے، تو ہمیں اپنی طبیعت ایسی بنانی ہے. ہمارے نبی کی طبیعت ایسی تھی. آپ پیشاب کر کے باہر نکلے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یا اللہ شکر ہے تو نے پیٹ صاف کروا دیا، پیشاب نکال دیا، عافیت دے دی. پیشاب کا نکلنا بڑی نعمت ہے. ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، پیشاب بند ہو گیا. ہم ان کی نصرت پہ گئے ہوئے تھے، تو اتنی تکلیف تھی کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اتنی تکلیف تھی. کہنے لگے مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میرے پاس چھری ہو نا تو میں کاٹ کے پیشاب نکالوں. چنانچہ پھر ہاسپٹل لے جائے گئے، اور ڈاکٹروں نے 25,000 روپے لیے، اور پھر جا کے صاف ہوا معاملہ. اگر ہمارے صرف پیشاب ہی کو نکالنے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہو تو بتائیے ہماری تو پراپرٹیاں پیشاب کے پیچھے بک جائیں. کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سوچتے نہیں اللہ کی نعمتوں کو، نہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک آدمی کے پاس سے، وہ اندھا بھی تھا
بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا، اندھا بھی، گونگا بھی، بہرا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے کہا اس پہ کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے۔ جو گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو ہیں نا، چلو ابھی یہ بیچارہ دیکھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کھاجی نظر تو نہیں آ رہی کوئی نعمت؟ تو فرمایا جب اس کو پیشاب آتا ہے تو پیشاب کو نکالنے میں اس کو زور لگانا نہیں پڑتا، اس کو پیشاب کو نکالنے کے لیے پیشاب کی جگہ کو نچوڑنا نہیں پڑتا، خود پیشاب آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو صاف پانی پیے اور وہ پانی اندر چلا بھی جائے اور پھر وقت پر نکل بھی جائے، اس پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جاتا ہی نہیں اندر کچھ، جائے نکل آتا ہے، جائے نکل آتا ہے، جائے تو پھر پیشاب سے نہیں نکلتا۔ ہمارے یہاں ایک سوات کی جماعت آئی، انہوں نے بتایا، ہمارے ساتھی تھے مرکز کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بڑے آدمی بیمار ہو گئے، خواص ٹائپ آدمی، بہت پیسے والے، بیمار ہو گئے تو وہ باہر ملک علاج کرانے چلے گئے۔ تو ہم ان کو جب وہ واپس آئے تو ہم ان کو پوچھنے گئے، حال احوال لینے گئے۔ بہت لوگ گئے ہوئے تھے، بہت لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ڈیرے پہ چائے چل رہی تھی، اکرام چل رہا تھا۔ تو جب ہم ان سے ملے تو بظاہر تو کوئی ایسی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہوتا ہے نا آدمی پیلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاٹھی پہ آ جاتا ہے، کوئی ٹانکے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے۔ تو ہم اٹھ کے آ گئے، لیکن جو وہاں ملازم تھا نا اس سے ہم نے الگ سے پوچھا تکلیف کیا تھی، صاحب کو تکلیف کیا تھی، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں یار۔ کہ یار کسی کو بتانا نہیں، اصل میں نا ان کو پاخانہ منہ سے آتا ہے، پاخانہ آتا ہے لیکن منہ سے آتا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ کہ بس بہت پیسے لگا، کروڑوں روپے لگا کے آئے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی پاخانہ منہ سے آتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، کھانے کے بعد آپ پڑھتے تھے، کھانے کے بعد آپ پڑھتے تھے، جن کو پیشاب پاخانے میں مسئلہ ہو، دشواری ہو، ان کے لیے دعا بہت مفید ہے۔ الحمد للہ الذی اطعم وسقى، الحمد للہ الذی اطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا، پلایا، پھر اس کو ہضم بھی کیا اور پھر اس کو نکلنے کا راستہ بھی دیا۔ یہ ہمارے نبی کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ شکر کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام بہت شکر کرنے والے تھے۔ تو حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شکور اس لیے کہا، اس لیے کہ وہ ہر نعمت پہ الحمدللہ کہتے تھے۔ ایک لقمہ کھاتے پہ کہتے الحمدللہ، ایک گھونٹ پیتے کہتے الحمدللہ، کوئی سایہ مل گیا الحمدللہ، سواری مل گئی الحمدللہ، کسی نے مسکرا کے آپ سے بات کی الحمدللہ، بستر مل گیا الحمدللہ، سیدھے لیٹ سکے الحمدللہ، ہوا لگ رہی ہے الحمدللہ، ہر چیز پہ الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام کی عادت تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ میرا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ اس لیے ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں ہمیشہ، یا اللہ آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تیرا شکر ہے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہم موقع موقع کی جو ہمارے نبی کی مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کریں، ان میں شکر ہے۔ کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، آئینہ دیکھا الحمدللہ الذی
الحمد للہ الذی خلقنی فحسن خلقی وخلقی. ایک وہ بھی دعا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. کپڑے پہنے الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ تیرا شکر ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی نیا کپڑا پہنے اور یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. شکر کیا نا اس نے. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو موقع موقع کی مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر موقع پہ الحمدللہ کہیں. بیان سن رہے ہیں، آواز کانوں میں آ رہی ہے الحمدللہ. نیچے قالین بچھا ہوا ہے الحمدللہ. فرش ہے، سیدھا فرش ہے، پتھر ہوتے نیچے، جھاڑیاں ہوتی نیچے الحمدللہ. بیٹھ سک رہے ہیں الحمدللہ. قاری صاحب نہیں بیٹھ سکتے نیچے، دیکھیں کرسی پہ بیٹھے، ہم نیچے بیٹھے الحمدللہ. لیٹ سک رہے ہیں الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے. ہم جماعت میں چل رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، تو جماعت کا میں ذمہ دار تھا، تو میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ لیٹتے نہیں ہیں. ایک دن میں نے جماعت سے کبھی سارے ساتھی لیٹ جائیں، رمضان کا سارے ساتھی لیٹ جائیں، تو وہ لیٹے نہیں، بیٹھے بیٹھے بستر کو ٹریک لگا کے یوں اونگتے رہے، بیٹھے بیٹھے سوتے رہے. تو میں نے کہا آپ صحیح لیٹ جائیں نا تاکہ صحیح نیند آئے، اب آپ بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہیں. کہنے لگے میں لیٹتا نہیں ہوں، میں بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مجھے، میں نہیں لیٹتا ہوں. وجہ کہنے لگے انسان کا جو معدہ ہوتا ہے نا، جب انسان کھانا کھاتا ہے، جو ہی اس لقمہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ خود معدے کے منہ کو کھول دیتے ہیں اور وہ کھانا اندر جاتا ہے. کھانا کھا چکتا ہے، معدے کا منہ بند ہو جاتا ہے اور کھانا محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے آپ عمرے پہ گئے ہوں گے، اس پہ گئے ہوں گے، یا باہر ملکوں میں گئے ہوں گے، آپ داخل ہوں گے نا تو آپ قریب پہنچیں گے، خود ہی دروازہ کھل جائے گا. چلے جائیں گے، خود ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے. کھانا جو ہی منہ میں جاتا ہے خود ہی معدہ کھل جاتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے. کہنے لگے میرا جو معدہ ہے نا اس کا منہ مستقل کھلا ہوا ہے. اب میں لیٹتا ہوں نا تو کھانا سارا منہ میں آتا ہے، جو کچھ بھی پیٹ کے اندر ہے نا یہ سارا منہ میں آتا ہے، جو کہ بند نہیں ہے نا. تو میں نے کہا اس کا کوئی علاج؟ کا نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے 15-20 سال سے میں لیٹتا نہیں ہوں، میں بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. رائن میں ایک آدمی آیا مشورے میں، کہنے لگا کہ میری زبان میں چکھنے کی وصف نہیں ہے، میں چکھ نہیں سکتا ہوں. میں چینی کھاؤں، مرچ کھاؤں، ایسے لگتا ہے جیسے مٹی کھا رہا ہوں. آپ اپنے ہاتھ میں چینی پکڑیں یا مرچیں پکڑیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوگا؟ کوئی کڑواہٹ یا مٹھاس محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. یہ ذائقے کو چکھنے کا وصف جو ہے نا یہ صرف اس چند انچوں کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہے، بس اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. سر پہ رکھیں، ہاتھ پہ رکھیں، پیٹ پہ رکھیں، ٹانگوں پہ رکھیں، پاؤں پہ رکھیں، کہیں سے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. یہ صرف یہاں سے پتہ چلے گا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کہنے لگے زبان ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن بس ذائقہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے بھی ایک ساتھی ہیں، ان کو بھی ایسے ہی ہے. کھانا بناتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جماعت میں بھائی آپ تھوڑا سا چک، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا، ذائقہ نہیں ہے منہ میں میرے، ذائقہ ہی نہیں ہے. ہم کھاتے ہیں کیا کیا مزے ہیں. آم کھاتے ہیں الگ ذائقہ، سیب کھاتے ہیں الگ ذائقہ، کیلے کھاتے ہیں الگ، ہیں سارے میٹھے لیکن سارے الگ الگ ذائقے. انگور کھاتے ہیں الگ، انار کھاتے ہیں الگ، گڑ کھاتے ہیں الگ، گنا کھاتے ہیں الگ، پپیتا کھاتے ہیں الگ، حالانکہ یہ سارے میٹھے ہیں. کتنے مزے ہیں،
کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی زبان اور زبان کا ذائقہ۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، اس کے لیے پتہ نہیں کیا استعمال کرتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں تھوک کی جگہ کوئی لیکوڈ ڈالتے ہیں تاکہ بول سکیں، کیونکہ زبان تر ہے نا تو بولنا آسان ہے، زبان خشک ہو جائے تو پھر بولا نہیں جاتا، تھوک بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس زبان کے اندر ہزاروں چشمے ہیں جن سے ہر وقت تھوک پھوٹ رہا ہے۔ آپ زبان کو یوں لٹکا کے بیٹھ جائیں، 10 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، 10 گھنٹے لعاب آپ کا ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا۔ کہاں سے آ رہا ہے یار یہ اتنا سارا لعاب؟ گلاس بھر جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، کبھی سوچتے ہی نہیں اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان سوچے تو کبھی ناشکری نہ کرے۔ اس لیے ایک تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت، کبھی بھی ناشکری۔ تکلیف آ جائے تو کہیں کہ کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ کے گھر سے چائے آئی تو خادم نے ڈال کے دے دی، بزرگ نے بڑے مزے سے وہ چائے پی، چند گھونٹ بچ گئے تو خدام کو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ بچی کچی چیزیں وہ صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو جو چائے بچ گئی وہ خادم صاحب نے کہا کہ تبرک ہے، کپ میں ڈال کے جو ہی منہ میں رکھی تو کڑوی چائے، اور کڑوی تو فوراً کلی کر لی۔ بزرگ سے کہا حضرت صاحب یہ چائے آپ تو ایسے مزے سے پی رہے تھے جیسے کوئی آپ کی پسندیدہ، یہ اتنی کڑوی ہو رہی ہے، نمک بھی ڈال دیا ہے وہ بھی ٹکا کے، تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ فرمانے لگے ساری زندگی جن ہاتھوں سے میٹھی چائے پی ہے، اگر آج ان ہاتھوں سے غلطی سے کڑوی آ گئی تو بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ساری زندگی میٹھی پی ہے، اگر غلطی سے کڑوی دے دی تو میں کہوں کہ تم نے کڑوی بنائی ہے، یعنی ساری محنت پہ پانی پھیر دوں جو خدمت ہوئی ہے اتنی ساری۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعوت کسی گھر میں، انہوں نے بنائی کھیر، اور بیچاروں نے کھیر میں بجائے چینی کے ٹکا کے نمک ڈال دیا۔ چینی اگر پسی ہوئی ہو نا تو نمک اور چینی میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں دونوں، تو ڈال دیا، اور وہ بھی خوب ڈالا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ حضرت نے جلدی سے تھوڑا سا پیالی میں ڈالا، پہلا چمچ لیا، سمجھ گئے، محسوس نہیں ہونے دیا، کہنے لگے عجیب کیا غضب کی کھیر بنائی ہے یار، بھائی ایسے کرو یہ ساری مجھے دے دو، میں گھر لے جاؤں گا۔ خود بھی کھائی وہیں اور باقی کہا مجھے برتن میں ڈال کے دے دو، میں ساری لے جاؤں گا۔ اس لیے اگر بچے گی تو پچھلے کھائیں گے، اور پچھلوں کو جب پتہ چل جائے گا تو ان کو ندامت ہوگی، افسوس ہوگا کہ یار اتنے بڑے بزرگ کو ہم نے یہ کھلایا۔ اس لیے کہا کہ ساری مجھے دے دو، میں گھر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ گھر والوں نے برتن میں ڈال کے دے دی، اب یہ لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو اوروں پہ آشکارا بھی تو کرنا ہوتا ہے، تو گھر والوں نے سوچا باقی کھیر تو بچی نہیں، وہ تو بزرگ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جو لگی ہوئی ہے دیگچی میں، چلو انگلی سے تبرک ہے نا اللہ والوں کا ہے، تھوڑا سا چاٹ ہی لیں۔ جب چاٹا تو پتہ چلا کہ یہ کیا پکایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ تکلیف آ جائے تو برداشت کر لے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، یہ شیخ تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے، اور وہ شیخ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے۔ ان کو ایک دفعہ گردے میں درد ہوا، اور گردے میں درد جس کو ہوا ہے اس کو پتہ ہے کیسے تڑپا دیتا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت درد کے مارے تڑپ رہے تھے،
کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن چیخ نہیں رہے تھے، واویلا نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسکرا رہے تھے اور ایک شعر پڑھ رہے تھے: لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ یا اللہ تیری نعمتیں تو ہر وقت ہی ہیں، تکلیف تو کبھی کبھی بھیجتا ہے میرے رب۔ جیسے تیری خوشیاں مجھے قبول ہیں، تیری تکلیفیں بھی مجھے قبول ہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ ہے نا، یہ تکلیفوں پر صبر کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بے صبرے کو یہ درجہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ پیچھے پھنسا رہتا ہے۔ تو ایک تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے شکر کو مانگیں، یا اللہ مجھے شاکر بنا دے، بریانی والا نہیں، شاکر بنا دے، یعنی شکر گزار بنا دے، شکر گزار بنا دے۔ ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فرمایا: اے معاذ، ایک دعا تجھے، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ہمارے نبی نے یہ الفاظ صرف حضرت معاذ کو فرمائے اور کسی کو بھی نہیں فرمائے کبھی۔ چند الفاظ ہیں جو ہمارے نبی نے مخصوص لوگوں سے فرمائے اور کسی سے نہیں فرمائے۔ ایک لفظ: میری ماں تجھ پہ قربان ہو جائے، یہ لفظ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا۔ جب اسلام میں لڑائی کی اجازت ہوئی تو سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھینکا، لیکن پھینکنے سے پہلے آپ نے فرمایا: ارم فدا کا امی، میری ماں تجھ پہ قربان ہو جائے، تیر پھینک۔ جب انہوں نے تیر پھینکا تو آپ نے فرمایا: اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، یا اللہ اس کے تیر کو سیدھا کر دے، نشانے پہ پہنچا، اور اس کی دعا کو قبول کر۔ چنانچہ صحابہ میں نمایاں دعائیں جن کی قبول ہوتی تھیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور سب سے اچھے تیر انداز صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے کہ کبھی ان کا تیر خطا نہیں جاتا تھا، سرکار کی دعا تھی۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی جا رہی تھی، حضرت عمر کا دور ہے، دور خلافت ہے، ہوا چلی تو ان کی ٹانگ سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا، تیز ہوا کی وجہ سے کپڑا ٹانگ سے ہٹا، تو عورت کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا، حضرت عمر تو پھر برداشت نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور مارنے لگے۔ جب مارنے لگے تو حضرت سعد نے یوں ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، فوراً حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، کہا عمر میں کر دیتا، تو ہوا سے کپڑا ہٹا ہے، ایسی ان کی دعا تھی۔ یہ لفظ آپ نے ان سے فرمایا، فدا کا نہیں، امی نہیں، فدا کا ابی، ارمی یا سعد فدا کا ابی، ان سے فرمایا۔ اور ایک حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا، وہ اس سے بھی بڑے الفاظ تھے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں، وہ کہ یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے ہیں، حسن حسین گم ہو گئے ہیں۔ میں اچھا؟ صحابہ سے فرمایا اٹھو ڈھونڈو چل کے سارے۔ تو مختلف سمتیں صحابہ نے آپس میں تقسیم کر دی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ہر طرف صحابہ پھیل گئے امام حسن حسین کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے نبی جس سمت میں گئے میں اسی سمت میں چل پڑا حضور کے پیچھے پیچھے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔
کہتے ہیں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے پاس پہنچے۔ پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ایک اژدہا ہے، اس نے پھن پھیلائی ہوئی ہے اور دم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پورے جوش کے ساتھ یوں دم پہ کھڑا ہوا ہے، اور یوں اس نے پھن پھیلائی ہوئی ہے، اور دونوں بچے ڈر کے مارے ایک دوسرے سے یوں چپکے ہوئے ہیں، اور رنگ ان کا پیلا ہو رہا ہے۔ جو ہی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو سانپ پہلے آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر اسی وقت ایک بل میں گھس گیا۔ آپ علیہ السلام دونوں بچوں کے پاس گئے اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا، میری ماں میرے باپ تم دونوں پہ قربان ہو جائیں، بے ابی و امی انتما ما اکرمکما علی اللہ، میری ماں میرے باپ دونوں تم دونوں پہ قربان ہو جائیں، تمہاری اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ یہ جملہ آپ نے کسی کو بھی نہیں فرمایا، یہ صرف ان سے فرمایا۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا، معاذ ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو کبھی بھی فرض نماز کے بعد نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں، میں تیرا شکر کروں اور میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ تو شکر کو اللہ سے مانگنا ہے، ایک تو ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے شکر کو مانگنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ہر نعمت کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے دی ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں کیا یقین رکھنا ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ملنے والی نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے تو یہ اس کا شکریہ ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے اس نے شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جو آدمی صبح اور شام کو یہ دعا پڑھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ آج صبح جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت مجھ پر ہوئی ہے نا، وہ تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ یہ تو نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ کتنی آسان سی دعا ہے، یہ صبح کو پڑھنی ہے، 2 سیکنڈ لگیں گے پڑھنے میں۔ بس شام کو یہی دعا پڑھنی ہے، لیکن اب اصبح کی بجائے امسا پڑھنا ہے۔ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یا اللہ یہ تو نے دی ہے، کسی نے نہیں دی۔ نفع ہو جائے، یا اللہ یہ آپ نے دیا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیچ میں استعمال ہوا ہے تو اس کو بھی کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کی اور اس نے جواب میں کہا جزاک اللہ خیرن، تو اس نے اس کو بہترین بدلہ دے دیا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ کافی نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن کہنا کافی ہے۔ اللہ تجھے بدلہ دے، کون سا اچھا برا کہو تو صحیح نا، خیر ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کہنا چاہیے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں میسیج میں کہ جی مقروض ہوں، اچھا جی آپ یہ درود شریف پڑھا کریں، جواب میں لکھتا ہے جزاک اللہ۔ اب اگر زے پہ لگائیں گے شد تو یہ تو بد دعا بن جائے گی، جزاک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے، پتہ نہیں کون سی جزا۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سزاؤں کے ہی لائق ہیں، پتہ نہیں کیا ملے گا۔ خیرن کہیں ساتھ،
تاکہ دعا تو بنے کم از کم صحیح. تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ ہر وقت اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسری کیا بات کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کو مانگیں. تیسری بات یہ کہ ہر نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھیں. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں، چھن جاتی ہیں، ان کی قدر کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس سے خوبصورت چہرے مت دیکھیں، ناقدری ہے. اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما اشتد صاعدہ رمانی. ایک شاعر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس کو تیر اندازی سکھائی، جب یہ تیر انداز بن گیا تو پہلا تیر اس نے مجھے ہی مار دیا. اللہ نے آنکھیں دیں، اللہ نے دیں اور سلامت رکھیں، دیکھنے کا وصف رکھا، اور اللہ ہی کو ناراض کرنا شروع کر دیا، اللہ ہی کو تکلیف دینا شروع کر دی. اللہ نے زبان دی ہے، اس کی قدردانی کریں، یعنی اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو برائی سے بچائیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو برائی سے بچائیں. اللہ نے کان دیے ہیں، اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو برائی سے بچائیں. اللہ نے صحت دی ہے، اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو برائی سے بھی بچائیں. حفاظت بھی کرنا ضروری ہے. جو لوگ اپنی جان کی، اپنی صحت کی، اپنے اعضاء کی، اپنی نعمتوں کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان لنفسک علیک حقا ان لعینک علیک حقا. تیری جان کا تم پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشین ہے، اللہ نے مشین دی کچھ وقت استعمال کے لیے، تو اس کو ہم صحیح استعمال کریں. اگر ہم اس کو کچے میں لے جائیں گے تو یہ ناشکری ہے. اللہ کی مشین ہے یہ، اس کا آئل بھی چینج کریں، اس کو پیٹرول بھی دیں، اس کی سروس بھی کریں. یہ اللہ کی مشین ہے، اس کی حفاظت کریں. اسی وجہ سے علاج سنت ہے، پرہیز واجب ہے. پرہیز کیا ہے؟ بہت سے لوگوں پہ یقین کا بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش کو یقین کی آڑ میں پورا کرتے ہیں. شوگر کے مریض ہیں اور حلوہ کھا رہے ہیں. بھائی خدا کے بندے، آپ کو اتنا پرہیز کا کہا ہے، ڈاکٹر نے کہا نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ہوتا ہے تو پھر کھاؤ ہی نہیں، کھا کیوں رہے ہو؟ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ خود ہی بھوک مٹائے گا. مٹھاس کی خواہش کو اللہ خود ہی پورا کرے گا، آپ میٹھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ یقین نہیں ہے، یہ جہالت ہے. آپ علیہ السلام ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہ کھجوریں انہوں نے پیش کی، گھر والوں نے. آپ علیہ السلام کھانے لگے. حضرت علی بھی ساتھ تھے تو وہ بھی کھانے لگے. آپ نے فرمایا میں چھوڑو، انک ناقح، تم ابھی تو بیماری سے بخار سے اٹھے ہو. تو بخار سے جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کو ثقیل غذائیں نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ اس کا معدہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اب جب تک یہ فارم میں آئے، جب تک یہ ذرا اس قابل ہو کہ بھاری غذائیں ہضم کرے، تب تک اس کو ہلکی غذا دینی چاہیے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کھچڑی کھلاتے ہیں، دلیا کھلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں انک ناقح، چھوڑو، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پرہیز واجب ہے. حضرت علی کے ساتھ ایک دفعہ اور یہ واقعہ پیش آیا. ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ دکھتی ہے گرمی کی وجہ سے، آنکھ دکھ رہی تھی. تو وہ حضور کے ساتھ کھجوریں کھانے لگے. آپ نے فرمایا آنکھ تو دکھتی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ کہا جی اس طرف سے کھا رہا ہوں، دکھ تو یہ رہی ہے، میں اس طرف سے کھا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں انک ناقح، ابھی بیماری سے اٹھے اور کھجور کھا رہے ہو، چھوڑو. انہوں نے چھوڑ دی. تھوڑی دیر میں وہ صحابیہ حریرہ بنا کے لے آئی.
حریرہ نرم غذا، جیسے دلیا ہوتا ہے، جیسے کھچڑی ہوتی ہے، ایسے آپ نے فرمایا یہ کھاؤ، ہو انفع لک، یہ کھاؤ، یہ تیرے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو جسم کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے اپنے حضرت جی سے ایک دفعہ پوچھا، کیونکہ زندگی گزری حاجی صاحب کے ساتھ، انہی کو دیکھا ہمیشہ، انہی کو فالو کیا، انہی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، تو ان کی طبیعت تھی چل سو چل، کوئی رعایت نہیں، کوئی خیال نہیں، اور وہ تھے ہی ایسے۔ تو میں نے کہا جی وہ اگر اعمال بھی کرنے ہوں اور نیند بھی پوری نہ ہو تو نیند پوری کرنی چاہیے یا اعمال کرنے چاہیے؟ اب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھائی نیند سے گرے جا رہے ہو پھر بھی اپنے اعمال پورے کرو، چاہے 1 گھنٹے والے اعمال 3 گھنٹے میں ہوں، لیکن پورے کرو پھر سو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب 1.5 گھنٹے کی نیت سے بیٹھنا ہوتا ہے، 3.5 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے مراقبے میں، اور پھر بھی اعمال پورے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ نیند سے گرے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ اگر نیند سے یہ حال ہو رہا ہے تو اعمال پورے کرنے چاہیے یا پہلے سونا چاہیے؟ فرمانے لگے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اعمال پورے کرو، چاہے نیند پوری نہ ہو تب بھی اعمال پورے کرو، پہلے میں یہ کہتا تھا، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں، یہ بات ہے 2019 کی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ نیند بھی پوری کرو، اعمال بھی پورے کرو۔ پھر فرمانے لگے کہ میری جو طبیعت ایسی ہو گئی ہے، حالانکہ حضرت جی بہت صحت مند تھے، بہت صحت مند تھے، فرمانے لگے کہ مختلف ملکوں کے مختلف ڈاکٹروں نے میرے اوپر ریسرچ کی کہ اصل مسئلہ ان کو کیا ہے اور کہاں سے ہوا ہے۔ شوگر اتنی کہ گردوں پہ اثر ہو گیا، اب گردے کام ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹانگوں سے چلا ہی نہیں جا رہا، پاؤں سوج کے ایسے ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ تو کہنے لگے ایک ملک کا نام لیا، پتہ نہیں چائنا کا نام لیا یا پتہ نہیں جرمنی کا نام، پتہ نہیں کون سا نام لیا، یاد نہیں آ رہا۔ فرمانے لگے تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو جو اصل مسئلہ ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے کہ آپ ساری زندگی سوئے نہیں ہیں صحیح۔ پھر فرمانے لگے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، میں ساری زندگی صرف 3 گھنٹے سویا ہوں، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے؟ ساری زندگی صرف 3 گھنٹے سویا ہوں۔ تو اب یہ حال ہو گیا میرا، اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ اعمال بھی پورے کرو، نیند بھی پوری کرو۔ اس لیے اپنی حفاظت ضروری ہے، یہ اللہ کی سواری ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم دانہ نہیں ڈالیں گے اور اس کی ہم صفائی ستھرائی نہیں کریں گے تو پھر یہ زیادہ دیر استعمال نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے بھائی سلیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیچارے جب شروع میں تبلیغ میں لگے، ان کو جوش تھا، جب دیکھو روزے میں، جب دیکھو روزے میں، جب دیکھو روزے میں۔ ہم گشت میں جا رہے ہیں تو ہاں بھائی میرا روزہ ہے، جب دیکھو روزے میں، اور اب کھانے پہ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کب تک کرے گا، ایک لمٹ ہے نا۔ میں نے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنا پیسہ استعمال ہو رہا ہے ان سب میں سود کی ملاوٹ ہے، چونکہ یہ پیسہ سارا بینک میں ہے اور بینک میں پیسہ سود میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارا پیسہ سود زدہ ہے، سارا پیسہ سود زدہ ہے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے اب صورت یہ ہے کہ انسان صرف ضرورت کا کھائے۔ اب رائے گنج میں دسترخوان پہ بیٹھتے، کبھی کوئی طالب علم اپنے گھر سے اس کے دیسی گھی آتا، اس سالن میں 1 چمچ ڈال دیتا تو میں اٹھ کے چلا جاتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا اس کے ساتھ، دیسی گھی ضرورت سے زیادہ ہے، مولانا ظاہر شاہ صاحب نے فرمایا ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا۔ یعنی وہ میں نے اتنا بھوت سوار کر لیا کہ پھر کئی دن کچھ نہ کھانا، 2 دن 3 دن کچھ نہ کھانا، یہاں تک کہ
بھائی صاحب کو اس کی فکر لاحق ہوئی اور بھائی صاحب نے مجھے الگ سے لیا اور ترغیب دینا شروع کی، لیکن بھائی صاحب جیسے آدمی کی بات کا بھی میں نے اثر نہیں لیا، کم قسمتی سے۔ ایک دفعہ بھائی صاحب نے مجھے زبردستی ناشتے کے لیے بھیجا، جاؤ جا کے ناشتہ کر کے آؤ۔ میں چلا گیا، ناشتہ کر کے آیا، پوچھا کیا ناشتہ کر کے آیا؟ میں نے کہا جی دودھ۔ اچھا کتنا؟ ایک ہے 1 کلو تو پیتے؟ پھر خادم سے فرمایا بھئی میرے آم رکھے ہوئے ہیں، اس کو کھلاؤ۔ یہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ۔ اب اس کا خمیازہ آج میں بھگت رہا ہوں۔ بے احتیاطی، جان کا حق ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کو دیں، اس سے زیادتی نہ کریں، نیت ٹھیک کر لیں، اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی امانت ہے، اس کو میں نے ٹھیک چلانا ہے۔ بھوک لگے کھانا کھائیں، پیاس لگے پانی پئیں، نیند آئے تو سوئیں، پیشاب آئے تو پیشاب کریں، پاخانہ آئے تو پاخانہ کریں، گیس پیدا ہو تو خارج کریں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، یہ سب باتیں سنت ہیں۔ گیس کو روکنا خلاف سنت ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف ہے۔ لوگ گیس کو روکتے ہیں وضو کو باقی رکھنے کے چکر میں، پھر دماغی مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، پھر سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں سے درد ہونا شروع ہوا۔ سارا دن وضو سے رہتے تھے پڑھائی کے زمانے میں، کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، اب توڑیں گے تو پتہ نہیں پھر چھٹی ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے بس چلاؤ اس کو۔ سارا دن چل رہا ہے وضو، کرتے کرتے دماغ پہ چڑھ گیا گیس، اب درد رہنا شروع ہو گیا، اور جب گیس دماغ پہ چڑھا تو دماغ میں خشکی آ گئی تو نیند اڑ گئی، نیند نہیں آتی۔ یہ سب بے احتیاطی ہیں، سب نامناسب باتیں۔ یہ اللہ کی مشین ہے، پیشاب آئے فوراً پیشاب کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ مثانے میں زخم ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پاخانے کی حاجت ہو، پاخانے سے فارغ ہو لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر پاخانہ آیا ہوا ہے تو نماز بعد میں پڑھو، پہلے پاخانے سے فارغ ہو لو۔ یہ نہیں کہ پاخانہ زور کا آیا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ پاخانہ زور سے آیا ہوا اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو برائی سے بچائیں۔ برائی میں مبتلا کرنا یہ بھی ناقدری، اور اس کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی ناقدری۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو 4 چیزیں دی گئیں اس کو دنیا آخرت کی ساری خیریں مل گئیں، دنیا کی بھلائیاں بھی مل گئیں، آخرت کی بھی مل گئیں۔ 4 چیزیں، غور سے سنیں۔ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، یا اللہ تیرا شکر۔ لسان ذاکر، اللہ کو یاد کرنے والی زبان۔ بدن علی البلاء صابر، وہ جسم جو تکلیف پہ صبر کرے، ہائے ہائے نہ کرے۔ وزوجۃ لا تبغیہ فی نفسہا ولا فی مالہ، وہ بیوی جو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، نہ اپنی جان میں نہ اس کے مال میں۔ اپنی جان میں بھی زیادتی نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے مال میں بھی زیادتی نہ کرے کہ اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر فضول استعمال کرے۔ یہ 4 چیزیں جسے مل گئیں اسے سب کچھ مل گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 باتیں ہوں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں، یعنی وہ پکا جنتی ہے جس میں 4 باتیں ہوں۔ کتنی باتیں ہوں؟ 1،
لا الہ الا اللہ پہ اس کا ایمان ہو، جب بھی مصیبت آئے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی پریشانی آئے کیا کہے، چاہے دینی پریشانی چاہے دنیاوی، رکعت نکل گئی انا للہ، تکبیر اللہ نکل گئی انا للہ، بجلی چلی گئی انا للہ، جوتی ٹوٹ گئی انا للہ و انا الیہ۔ حدیث میں آتا ہے ہر وہ چیز جو مومن کو ناپسند ہے وہ مصیبت ہے، ہر وہ چیز جو مومن کو ناپسند ہے وہ ٹھوکر لگی انا للہ و انا الیہ، بچہ گر گیا انا للہ و انا الیہ، گزرتے ہوئے کسی کو پاؤں لگ گیا انا للہ و انا الیہ، وہی معاف کرنا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات، جب بھی کوئی نعمت ملے کہے الحمدللہ۔ چوتھی بات، جب بھی گناہ ہو جائے کہے استغفر اللہ۔ بس یہ 4 باتیں کتنی آسان ہیں، آسان ہے کہ نہیں؟ ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ کا شکر ہے سب کا ہے۔ تکلیف آئے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نعمت ملے الحمدللہ، گناہ ہو جائے استغفر اللہ، یہ پکا جنتی ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ 4 خصال من کن فیہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی جنت میں اس کا گھر تیار ہے۔ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئیں ٹوٹل جو میں نے بتائیں؟ نہیں 4 چیزیں ہوں گی نا بھائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت شکر ادا کریں، دوسرا نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھیں، اور تیسرا اس کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں شاکر بنا دے، چوتھا نعمت کی قدر کریں، یعنی اس کو برائی سے بچائیں اور اس کی حفاظت کریں، یہ ہے قدردانی۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اور ناشکری سے بچنے کے لیے ایک کام کریں، ناشکری سے بچنے کے لیے ایک کام تو یہ کریں کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو کبھی مت دیکھیں، ورنہ ناشکری ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے نا تو 4 کام کر۔ جنت میں کہاں رہنا چاہتی ہے؟ حضور کے ساتھ، سب سے اونچے درجے میں 4 کام کر۔ ایک تو مسکینوں سے محبت کر، ان کو قریب کر، ان کے ساتھ بیٹھا کر، ان سے محبت کر، ایک کام۔ دوسرا کام، جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا شمار نہ کر، جب تک پیوند نہیں لگا نیا ہے، پیوند لگ گیا ہے اب یہ پرانا ہے۔ ان بار بار کپڑے بدلنا نا خام خواہ، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جب اگلا سلوائے تو پچھلا دے دے۔ اور تیسری بات اما عائشہ کو جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھ، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھ، نیچے والوں کی طرف دیکھ تاکہ شکر پیدا ہو، اوپر والوں کو نہ دیکھ کہ ناقدری پیدا ہو، نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری پیدا ہو۔ 15,000 تنخواہ والا اگر 75,000 تنخواہ والے کو دیکھے گا تو احساس کمتری میں خام خواہ مرا جائے گا، ناشکری کرے گا۔ اور اگر 15,000 والا بے روزگار کو دیکھے گا، 6,000 7,000 والے کو دیکھے گا، پھیری والے کو دیکھے گا، کہے گا یا اللہ بیٹھے بٹھائے مجھے سکون سے بیٹھا ہوں، 15,000 مل رہے ہیں، شکر پیدا ہوگا۔ یہ ہو گئے 3 کام۔ چوتھا کام جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ، نیچے والوں کو نہ دیکھ، کہ اوپر والوں کو دیکھو گی تو اور زیادہ دین میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، نیچے والوں کو دیکھو گی تو کہو گی تکبر پیدا ہوگا، میں تو اتنا کر رہا ہوں یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو دین کے لحاظ سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے، جن کے گھر گارڈر ٹیر سے بنے ہوئے ہیں وہ جھوپڑے والے کو دیکھیں، RCC والوں کو نہ دیکھیں۔ جن کے مکان کرائے کے ہیں وہ جھوپڑے والے کو دیکھیں۔
ذاتی مکان والوں کو نہ دیکھیں ورنہ ناشکری ہوگی۔ جن کو بیٹیاں بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں والوں کو نہ دیکھیں، وہ بے اولادوں کو دیکھیں۔ بیٹیاں بھی ہیں تو صحیح، نسل تو چلے گی، خدا کے بندے ان کے تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ کتنے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں بس دعا کریں، کیا ایک بیٹی اللہ دے دے، اب کوئی خواہش نہیں، ایک بیٹی۔ لوگ پریشان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بیٹی، کہنے بس ایک بیٹی اللہ دے دے۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی ملے کہ دعا کریں کہ اللہ ایک اولاد دے دے، بیٹی دے، بیٹا دے، جو چاہے دے، بس ایک دے دے بس۔ کتنے لوگ ہیں اربوں کی پراپرٹیاں ہیں، آگے اولاد ہے ہی نہیں، کروڑوں کی پراپرٹیاں، آگے اولاد ہے ہی نہیں، پریشان ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، دین کے لحاظ سے اوپر۔ تو ناشکری سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ایک تجربے کی بات ہے، کبھی کبھی ایمرجنسی وارڈوں میں چلے جایا کریں۔ کہاں جایا کریں؟ وہاں جا کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے ناکوں میں بھی پائپ لگے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں بھی پائپ لگا ہوا ہے جو اندر جا رہا ہے، ان کے پیشاب کی جگہ پہ بھی پائپ لگا ہوا ہے، پاخانے کی جگہ پہ بھی پائپ لگا ہوا ہے، وہ کھا نہیں سکتے، کھانا اندر بھیجا جاتا ہے، وہ پی نہیں سکتے، ڈرپ کے ذریعے سے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ہماری نصرت پہ آتے تھے، وہ چلے کی تشکیل تھی ہماری میاں والی، نصرت پہ آتے تھے، تو ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے اتنا فعال اور اتنا ماشاءاللہ خوبصورت، عمر بڑی تھی لیکن ماشاءاللہ چہرے پہ بڑی بشاشت، اور اتنے حشاش بشاش چل رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوبصورت، بس دادا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ تو ایک دن انہوں نے، اچھا جب بھی آتے تھے تو یوں آتے تھے، یوں رومال یوں لپٹا ہوتا تھا گردن میں، تو ایک دن انہوں نے یوں رومال ہٹایا تو یہاں پائپ لگا ہوا تھا اور یہاں سوراخ تھا، گلے میں یہاں سوراخ تھا، یہ کھول دیتا ہوں تو آواز نہیں آتی، شوں شوں کی آواز آتی ہے، آواز نہیں نکلتی، اس کو بند کرتا ہوں تو پھر بول پاتا ہوں، سوراخ پہ یوں اس کو بند کرتے ہیں نا، اب آواز آ رہی ہے، کھول دیتے ہیں تو آواز ہی نکل رہی، شوں شوں یہاں سے آتی ہے۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی جماعت میں ملاقات ہوئی مجھے، تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش، کبھی بھی ان کو میں نے غمگین اور پریشان اور الجھا ہوا نہیں دیکھا۔ ہماری 25 دن کی تشکیل تھی، ایک دن انہوں نے مجھے کہا ہاتھ دیں، ہاتھ یہاں پہ، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ پیٹ پہ جیسے کوئی شاپر ہے، کہنے لگے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، میرا جو پاخانہ ہے نا وہ پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا، یہ یہاں پاخانہ اس بوتل میں جمع ہوتا ہے، پھر میں چپکے سے جا کے بیت الخلاء میں صاف کر کے آ جاتا ہوں، پھر بوتل کو ڈھکن لگا کے پھر آ کے یہاں باندھ دیتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا یار کہ بھئی پاخانے والی بوتل لیے پھر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، پاخانہ اس بوتل میں جمع ہوتا ہے اور میں جا کے اس کو بیت الخلاء میں خالی کر کے آ جاتا ہوں، چپکے سے، کسی کو بتاتا نہیں ہوں، سارے سمجھتے ہیں کہ پاخانہ کرنے گیا ہے، تو میں پاخانہ کی جگہ سے پاخانہ آتا نہیں ہے، وہ بند ہے، سیل ہو گئی ہے وہ جگہ، میں یہاں سے بوتل میں آتا ہے پاخانہ، اس کو خالی کرتا ہوں پھر آ کے یہاں باندھ دیتا ہوں۔ ہمیشہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور کبھی کبھی ایمرجنسی وارڈوں میں چلے جایا کریں، وہاں جا کے حال دیکھیں لوگوں کا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ کتنے لوگ ہیں مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار پارکوں میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ہم گھر، ہمارے حضرت جی دعا مانگتے ہیں عید سے پہلے، دعائیں ہوتی ہیں نا وہاں، اس میں ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جتنے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو عید ان کے گھروں میں کرا۔ گھر میں عید کرنا بھی بڑی نعمت ہے بھائی، عید کے دن ہسپتال میں پڑے رہنا بڑی اذیت ناک بات ہے۔ کتنے ہیں جن کی عیدیں جیلوں میں،
ہسپتالوں میں، تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ناشکری سے بچے رہیں گے۔ اور دوسری چیز، ناشکری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اس کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں۔ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر لیں، یہ سر سلامت ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے، یہ آنکھیں سلامت ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار نے آنکھوں، نظر کا مسئلہ تھا، آپریشن کرایا تو وہ آپریشن خراب ہو گیا۔ خراب ہوا تو کیا ہوا، جو ہی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے، سر نیچے پاؤں اوپر۔ پھر دوبارہ آپریشن کرایا، ایک ساتھی نے کہا مجھے ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ ممبر پہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دو بیویاں کھانا لا رہی ہیں، بیت الخلاء کے دو دروازے ہیں، کتنی پریشانی کی بات ہے، کون سا کھولے؟ یہ کتنی بڑی، یہ سچی بات ہے، مجھے انہوں نے خود بتایا، کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں۔ ہم لوگ گئے تھے ساؤتھ افریقہ، بھائی سلیم صاحب ہم ساتھ تھے، تو وہاں پہ ایک علاقے میں کسی ساتھی نے بتایا کہ یہاں پاکستانی ہیں، چونکہ وہاں پہ مسلمان ہیں 1%، 99% غیر مسلم ہیں۔ تو پتہ چلا پاکستانی میں، یار پاکستانی ہے تو چلو زیارت کریں گے۔ کا ایک افسر ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے گئے گاڑی کروا کے، میں اور ہمارے جو امیر صاحب تھے بھائی سلیم صاحب، ہم گئے ایک ہسپتال میں۔ تو ہسپتال میں جو ہی داخل ہوئے تو حضرت مریم کی مورتی لگی ہوئی تھی، حضرت مریم عیسائی ہے نا۔ بہرحال ہم لفٹ میں چڑھتے گئے اوپر پہنچے، بتایا یہ کمرہ ہے، ہم اندر داخل ہوئے تو ایک لمبا تڑنگا آدمی، صحت مند، چکوال کے تھے وہ، چکوال کے لوگ لمبے بھی ہوتے ہیں چوڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ یوں بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ یوں پھیلے ہوئے اور اکڑے ہوئے، اور ٹانگیں اکڑی ہوئی بالکل سیدھی، اور منہ پورا پھٹا ہوا منہ، اور آنکھیں پوری پھٹی ہوئی چھت پہ۔ تو ہم نے کہا وقتی کیفیت ہے، ہم کھڑے رہے، پون گھنٹہ ہم کھڑے رہے، آوازیں دی، اشارے کیے، السلام علیکم یوں کیا، لیکن ان کی نظر چھت سے نہیں ہٹی، ان کا منہ بند نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں کی اکڑ ختم نہیں ہوئی، ان کے پاؤں کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ میں نے وہاں جو ڈاکٹر تھا، میں نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے ان کو؟ کہا کہ 6 مہینے سے ان کا یہ حال ہے، پورا منہ کھلا ہوا ہے، پورا جسم اکڑا ہوا ہے، پیشاب پاخانہ کھانا پینا کچھ نہیں، 6 مہینے سے یوں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تکلیف کیا ہے ان کو؟ کہا ان کے دماغ سے آکسیجن ختم ہو گیا ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ دماغ میں آکسیجن ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اس سے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، ناشکری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا دکھ ہوتا ہوگا جب اتنی ساری نعمتیں استعمال کر کے تھوڑی سی پریشانی سے بندے عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو کتنا دکھ ہوگا۔ اللہ دکھ سے پاک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، جب میری طرف سے کوئی تکلیف آئے تو مخلوق کو میری شکایتیں نہ کیا کر، مخلوق کو میری شکایتیں نہ لگایا کر۔ فقد اصابتنی منک مصائب کثیرۃ فلا اشکوک الی ملائکتی، تیری طرف سے بھی تیرے گناہوں کی وجہ سے مجھے بڑی مصیبتیں پہنچتی ہیں، لیکن میں نے کبھی فرشتوں کو شکایت نہیں کی کہ دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی نا اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، ہمیشہ شکر کرنا ہے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟